جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ۔ یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ۔ حضرت والا نور اللہ مرکزہ کا مقطع ہے۔ مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو مظہر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن زمین میں دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن زمین میں دل سے نہ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد و مربی و محسن حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت والا کی توجہات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نفع بخش باتیں کہنے کی اور ہم تمام حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات کو ان باتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سورہ بلد کی اس مختصر سی آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ارشاد فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت کی حالت میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے تو وہ مشقت کی صفت سے جڑا ہوا آیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کن کن مراحل سے اللہ نے انسان کو پہلے گزارا رحم مادر میں، اور اس کے بعد کیسے سخت اور پریشان کن مرحلے سے گزار کے اسے دنیا میں بھیجا، اور پھر دنیا میں بھی جب تک وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جب تک چلنے کے قابل اور انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، تب تک کس قدر اس کے لیے احتیاط ہوتی ہے، کتنی دیکھ بھال ہوتی ہے. ذرا ذرا سی ہوا کی ٹھنڈک، ہوا کی گرمی سے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ بن جاتا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو گھر والوں کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کی وجہ سے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے نقطۂ آغاز پر غور کرنا چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا، اور انسان یہ سوچے کہ جب میں مشقت کی صفت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو پھر اسے دنیا کی زندگی میں غفلت نہیں کرنی ہے، اسے غفلت نہیں کرنی، بلکہ اسے دنیا کی زندگی میں جب اس کو ہوش، عقل، جوانی اللہ نے اس کو عطا فرما دی، اب اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے وقت کو خوب غنیمت سمجھے اور خوب اس کو استعمال کرے. کیسے استعمال کرے؟ جیسے ادھار کی چیز ہم کسی کے یہاں سے لے آتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو کتنا غنیمت جان کے استعمال کرتے ہیں. بھائی یہ فلاں کی چیزیں واپس دینی ہے، جتنا ہو سکے بس کام نکالو واپس کرو. مثال ہے، ہمارے گھر کی استری خراب ہو گئی تو گھر کی خواتین نے کیا سوچا کہ چلو پڑوس کے گھر سے استری 2 گھنٹے کے لیے ادھار مانگ لو. بھائی پڑوسیوں نے 2 گھنٹے کے لیے استری ادھار دے دی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو رکھ کے چھوڑ جائیں گے؟ بڑا آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ بھائی ادھار کی چیز ہے، جتنے وقت کے لیے آئی اس کو استعمال کرو. اور آپ اتنا استعمال کریں گے کہ اپنے کپڑے تو سارے استری کر ہی لیے، بچوں کے بھی کر لیے، ہے کہ نہیں؟ بچوں کے اسکول کا یونیفارم بھی کر لیا آپ نے،
بھائی کیوں؟ اس لیے کہ 2 گھنٹے میں اس کو واپس دینا ہے. اس 2 گھنٹے کی اہمیت کو آپ ذہن میں لائیے، کیسے ہم استعمال کرتے. میرے دوستو بالکل ایسے یہ زندگی ہے. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بھی ادھار کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھار کا وقت دیا ہے اور یہ بہت ہی کم وقت ہے اور بہت غنیمت وقت ہے. اس کو جتنا چاہے اس کو فوراً اس کو خوب استعمال کیا جائے اور اللہ کے اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، نبی کی اطاعت میں، نبی کی پیروی میں، اپنی دنیا کی بھلائی، اپنی آخرت کی بھلائی، اپنے گھر والوں کی دنیا کی بھلائی، ان کی آخرت کی بھلائی، اپنی اولاد کی دنیا کی بھلائی، ان کی آخرت کی بھلائی، انہی کاموں میں آدمی کو لگا رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے دنیا کے اندر خواہ بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ یہ ادھار کی زندگی تم نے واپس نہیں کرنی ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انداز سے ہمیں متوجہ کرتے ہیں، متنبہ فرماتے. لیکن انسان جب غفلت میں زندگی گزارتا ہے اور آخرت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو اس وقت آنکھیں تو یہی ہوتی ہیں، لیکن انہی آنکھوں سے کچھ اللہ تعالیٰ آخرت کے مناظر دکھانا شروع کر دیتے ہیں. فرشتوں کی شکلیں بعض اوقات نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اور آخرت کے کچھ نہ کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا کہتا ہے افسوس کے ساتھ، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں ہیں. تو ایسی زندگی کٹ جاتی ہے میرے بھائیوں، اور پھر کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. تو اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ کہ زندگی کو کیسے کام میں لگایا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، اللہ والوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. حضرت خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ ستو پھانک رہے تھے. تو خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں ستو پھانک رہے اور وہ بھی اکیلے اکیلے. تو وہ ہنسے، کہنے لگے کیا کریں؟ کہا یار میاں کم سے کم ستو پھانکنے کے بجائے روٹی ہی بنا لیتے تو کچھ آپ بھی کھا لیتے کچھ ہم بھی کھا لیتے. تو حضرت درجانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کا محاسبہ پہلے کر رکھا ہے کہ اگر میں روٹی پکانے جاتا ہوں تو پہلے آٹا گوندنے کا مرحلہ، پھر اس کے بعد اس کو روٹی پکانے کا مرحلہ، پھر اس کے بعد ایک ایک نوالا چبانے اور کھانے کا مرحلہ. اس میں اتنا سارا وقت لگتا ہے کہ اتنے سارے وقت میں بہت سارا ذکر اللہ کر سکتا ہوں بھائی، بہت سارے میں اور عبادات کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے اٹھایا بس پھانک لیا بس خلاص. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے اساتذہ سے، ہمارے حضرت والا کے بھی استاد الاساتذہ، استاد المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ وبحمدہ. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حضرت کا عجیب معمول تھا. حضرت کا جو کمرہ تھا گھر کے اندر وہ دار المطالعہ تھا پورا، اس میں الماریاں کتابوں سے بھری ہوتی تھی اور حضرت جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنی کتابوں کے بیچ میں ہوتے تھے. تفسیر کا خانہ ہے، آپ نے مطالعہ کیا، کرتے کرتے کھڑے کھڑے وہیں سے کاغذ نکالا اور کھڑے کھڑے لکھنا شروع کر دیا. گھنٹہ تقریباً ایک الماری پہ لگاتے، اس کے بعد اس کو بند کر دیتے، فقہ کے الماری پہ چلے جاتے، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ہے اور اس کو لکھنا شروع کر دیا. کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ اس پہ لکھتے، پھر حدیث کے خانے پہ آ جاتے، پھر ادب کے خانے پہ آ جاتے. اسی طرح انہوں نے کتابوں کے خانے بنا رکھے تھے اور آخری کونے میں ایک مٹکا رکھا ہوتا تھا، اس مٹکے پر پیالہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی ایک تھیلا ہوتا تھا، اس تھیلے میں ستو ہوتا تھا. حضرت جب اس کونے میں پہنچتے تو بیٹھتے اور تھوڑا ستو پیالے میں ڈالتے اور پانی اس میں بھرتے اور انگلی سے گھول کر کے اور اللہ کا نام لے کے پیاتے اور کہتے الحمدللہ. پھر شروع ہو جاتے، پھر حدیث، تفسیر، پھر فقہ اور ادب، بس یہی مشغلہ. کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت آپ کھاتے نہیں یا آپ یہ ستو پی لیتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی اگر میں
کھانے بیٹھ گیا نا تو میرا بہت سارا کام خراب ہو جائے گا، اتنے دیر میں بہت سارا کام کر لیتا ہوں، تو کھانے کے لیے وقت میں کیوں ضائع کروں؟ اور آج ہمارے یہاں صورتحال ایسی بن گئی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانے کا آرڈر دیں گے تو وہ کہے گا صاحب 30 سے 40 منٹ لگیں گے، 30 سے 40 منٹ لگیں. آپ 30 سے 40 منٹ انتظار کریں اس کو. اب آپ چاہے گپ شپ کریں چاہے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، کھانا اس سے پہلے نہیں آئے گا. اور اب دعوتوں کے اندر بھی کیا ہے، دعوت نامے پہ لکھا ہوتا ہے اجتماع 9 بجے اور کھانا 10 بجے. یہ 1 گھنٹہ کس کھاتے میں بھائی؟ یہ پورا گھنٹہ کس کھاتے میں؟ گپ شپ کے کھاتے میں، انتظار کے کھاتے میں. اتنا ہمارے پاس ٹائم فالتو ہو گیا ہے، اتنی فرصت ہمارے پاس فالتو آ گئی ہے کہ 1 گھنٹہ خالی آپ انتظار کا باقاعدہ کارڈ میں لکھ رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں. اور کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیے تو وہاں ریسٹورینٹ والے کو آپ مینو پڑھ کے آرڈر لکھوا دیجیے، پھر وہ بول کے جائے گا 40 منٹ لگیں گے. اللہ کرے وہ 40 منٹ میں آ بھی جائے. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے 45 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو ری آرڈر ری کال کرنا پڑتا ہے، بھائی کیا ہو گیا، ہم چلے جائیں کیا؟ پھر وہ آگے کہتے سوری وہ تیار ہو رہا ہے. یہ صورتحال ہے میرے دوستو. یہ وقت جو ہم لوگ ضائع کرتے ہیں اس طریقے سے، یاد رکھنا یہ وہ ادھار والی امانت ہے جو اللہ سے ہمیں حاصل کی ہے، اللہ سے، اور اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم اس کے اندر لاپرواہی کر رہے ہیں. تو اس لاپرواہی کا نقصان خود ہمارے اوپر ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طریقے سے استعمال کیا ہے، واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ادھار کی مانگ کر کے لائے تو پورا اس کو استعمال. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی عقیدت مند ان کے پاس ملنے کے لیے آئے تو جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تو آپ نماز پڑھ رہی ہیں. تو اب یہ انتظار میں رہے، کسی اور جگہ پر واپس آئے تو پتہ چلا یہ ابھی جو ہے نماز کے بعد نوافل میں لگی ہوئی ہیں. نوافل کے بعد پتہ چلا کہ وہ تسبیحات میں لگی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ عصر کا ٹائم آ گیا، وہ عصر میں مشغول ہیں. عصر سے فارغ ہوئی تو پھر وہ اور اپنے تسبیحات معمولات میں لگ گئی. مغرب کا وقت آ گیا، مغرب میں مشغول ہیں. مغرب کے بعد اوابین میں مشغول ہیں. وہ صاحب سوچتے ہیں تو ان کے پاس تو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کے بعد 3 نفلوں میں لگ گئے. یہ کہتے ہیں میں کہیں پڑھ کے اپنا باہر کہیں سو گیا، سوچا کہ جب فجر ہو جائے گی نا فجر کے بعد ملاقات کروں گا. جب فجر کی نماز ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ذکر و اذکار میں لگی ہوئی ہیں. سورج شروع ہو گیا تو اشراق میں لگی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آئے تو خادمہ نے بتایا بھائی ابھی تو چند منٹ ہوئے ان کو لیٹے ہوئے، ابھی میں کیسے جگا دوں ان کو کہ کوئی ملنے آیا ہوا، کچھ دیر انتظار کر لو، یہ تھوڑا بھی آرام سے اٹھ جائیں گی پھر میں بتا دوں گا کوئی صاحب آئے ہوئے. اس کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ آئے تو پتہ چلا کہ اب وہ دیگر اور نوافل میں لگ گئے، ملاقات کا ٹائم ہی نہیں ملا. یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اپنی زندگیوں کو قیمتی جانا اور غنیمت جان کر اس کو ایسے اوقات میں ایسے اعمال میں صرف کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو واقعتاً قیمتی بنایا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ تو وقت جو ہم لوگ کبھی پاس کرتے ہیں نا، کبھی وقت پاس کرنے کا یہ تصور بڑا غلط ہے، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں یہ جرم ہے. وقت پاس کرنا جرم ہے. ایک عربی قول ہے کسی دانا کا کہ وقت جو ہے تلوار کے مانند ہے، اگر آپ اس کو مشغولیت کے ساتھ نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو کاٹ دے گا، یہ آپ کو کاٹ دے گا. علم تقطعہ یقطعک الوقت کالسیف. تو لہذا اس وقت کو اعمال میں، اشغال میں، مشغولیات میں گزارنا ہے، فراغت میں نہیں گزارنا ہے. جو فراغت میں گزارے گا تو میرے دوستو پھر یاد رکھنا وہ پچھتائے. ویسے بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے مومن کو
بندے مومن کو کسی اور چیز پر حسرت اور پچھتاوا نہیں ہوگا سوائے ان نشستوں اور ان مجلسوں کے جو اس نے دوستوں کے ساتھ گزاری ہوں گی اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. ان مجلسوں پہ پچھتائے گا, یار میں فلاں دن 2 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ میں نے گزار دیے, گپ شپ میں گزار دی. اب وہ پچھتائے گا, اے کاش. اس وقت کاش کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چونکہ خود مشقت کی صفت سے, مشقت کے مرحلے سے گزر کر دنیا میں آیا ہے, تو گویا کہ مشقت میں مشغول رہنا اس کی فطرت کا حصہ ہونا چاہیے. یہ کیسے آ جاتا ہے انسان کے دل میں کہ مجھے وقت پاس کرنا, چلو جی وقت پاس کرنے چلتے ہیں دوستوں کے ساتھ, یہ تصور کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ 100% شیطان کے بہکاوے سے آتا ہے, نفس کے بہکاوے سے آتا ہے. نفس جب انسان کو بہکاتا ہے, شیطان کو نفس کی وجہ سے شہ ملتی ہے اور پھر انسان کو یہ غافل کر دیتا ہے. تو میرے دوستو, پھر یہ انسان اپنے زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ فرقان کی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات نفس کو ہی خدا بنا رکھا؟ افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ اس کے نگراں بن سکتے ہیں؟ بھئی جو نفس کی غلامی میں پڑا ہوا ہے, جب تک وہ نفس کی غلامی سے نہیں چھوٹے گا, شیطان کی پیروی سے نہیں بچے گا, تو کیسے وہ اپنے زندگی کو قیمتی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں, وہ غفلت میں جائے. وہ بات ہمیں یاد کرنی چاہیے جو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے, اور ان کے ساتھ واقعہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک پرندہ کسی نے حضرت کو ہدیے میں دیا, تو پرندہ جو تھا پنجرے میں بند تھا, حضرت کے سامنے لٹکا دیا. حضرت کی جب مجلس ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, تو حضرت پرندے کو دیکھ رہے ہیں, پرندہ حضرت کو دیکھ رہا ہے. تو پرندہ زبان حال سے کہہ رہا ہے, جنید تو کتنا بے رحم اور تنگ دل ہے کہ تیرے پاس دوست احباب ہیں, ان سے تو گپ شپ لگاتا ہے, کیا میرے دوست احباب نہیں ہیں؟ میں قید ہوں تیرے پاس. بس اتنا محسوس کرنا تھا, حضرت کھڑے ہو گئے اور پنجرا کھول دیا کہ جا بھائی تو آزاد ہے. تو پرندہ جو ہے وہ اڑنے سے پہلے جو بات کہہ کے جا رہا ہے وہ ہمارے لیے سبق آموز ہے. وہ کہتا ہے کہ جنید یہ بات یاد رکھنا, کوئی پرندہ اس وقت تک کسی شکاری کے جال میں نہیں پھنستا, کسی شکاری کے تیر کا نشانہ نہیں بنتا جب تک کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اور میں اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا, صرف ایک لمحے, اور وہی لمحہ تھا کہ میں شکاری کے جال میں پھنس گیا اور گرفتار کر کے تیرے پاس پہنچا دیا گیا. پھر وہ پرندہ کہتا ہے کتنا نادان ہے یہ انسان کہ یہ اللہ کی یاد سے کتنی دیر دیر تک غافل رہتا ہے, اور اس کا دشمن جو شیطان ہے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب یہ باتیں اس پرندے کی طرف سے حضرت نے سنی یا محسوس کی تو حضرت پہ غشی تاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے, گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو پرندہ جا چکا تھا, پنجرا خالی تھا. حضرت کو بہت احساس ہوا, بڑا تنبہ ہوا کہ واقعتاً ہم لوگ اللہ کی یاد سے کتنی دیر تک غافل رہتے ہیں. میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یاد رکھنا, یہ ایسا نہیں کہ یہ فارغ ہوتا ہے, یہ فارغ نہیں ہوتا, یہ اپنے اختیار اور اپنے قابو سے نکل کر شیطان کے اختیار اور اس کے قابو میں آ جاتا ہے. قرآن کریم میں موجود سب سے آخری سورۃ الناس ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس, یہ شیطان ہے. الخناس کہتے ہیں جو بار بار پیچھے ہٹے. کیسے؟ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جب اللہ کے یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان آ کر اس کے دل پر مچھر کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے اور اس پہ ڈنک مارتا رہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈنک مارنا کیا ہے؟
دل میں وسوسے ڈالنا، اس پہ غفلت طاری کرنا، غفلت طاری کرنا۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ جب انسان جب سو کے اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو شیطان نے اس کے دماغ پہ 3 گرہیں لگائی ہوتی ہیں اپنے منتر کے ذریعے سے۔ ہاں، تو ایک اس کی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور بندہ نشاط میں آ جاتا ہے۔ وہ تینوں گرہوں پہ کیا لگاتا ہے شیطان، کیا منتر پڑتا ہے؟ کہتا ہے میاں پڑھ کے سویا رہے، بس ابھی بہت ٹائم باقی، سویا رہے، بس بہت ٹائم باقی، سوتا رہے، بس بہت ٹائم باقی۔ یہ شیطان کا منتر ہے، یہ شیطان کا منتر ہے، جادو ہے۔ یہ انسان کے دماغ پر ایسے جناب والا کیا کرتا ہے، گرہ لگاتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ خون چلنے کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں پہ شیطان چلتا پھرتا ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیسے؟ یہ تو حضور کا فرمان ہے، جو فرمان ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ 100% کیا ہے، صحیح ہے۔ ابھی جو ڈاکٹری تحقیقات سامنے آتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو پورا وجود ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی باڈی نہیں ہے، یہ پوری کائنات ہے۔ یہ خون کے چلنے کی جو رگیں ہیں، یہ پانی چلنے کی رگیں، یہ پیپ اور آنسوؤں کی رگیں، یہ چھوٹی موٹی رگیں دیکھنے میں ہیں، یہ بڑے بڑے دریا ہیں، یہ بڑی بڑی نہریں ہیں، یہ بڑی ہیوی رفتار والی سپلائی لائن ہیں، اور ان کی پمپنگ کا جو اسٹیشن اللہ نے دل کے اندر رکھا ہے اس کا تصور اگر کوئی شخص کرے تو انسان حیران نہ جائے کہ اللہ تو نے کیا بنایا، یا اللہ واقعتاً فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے کیسے انسان کو بنایا۔ تو سوچ میں آتا ہے کہ جو حضور نے فرما دیا کہ شیطان انسان کے وجود میں ان جگہوں پر چلتا ہے جن جگہوں سے انسان کی رگوں میں خون چل رہا ہے، یعنی کہ خون کی نالیوں میں، خون کی جناب والا نہروں میں، خون کی پائپ لائنوں میں اور خون کے بڑے بڑے دریاؤں میں شیطان چلتا ہے۔ کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، طالب علمانہ مثال ہے۔ ہمارے گھروں میں کبھی دیکھا ہے کہ چوہے آ جاتے ہیں، چوہے آ جاتے ہیں، اور کہاں سے آتے ہیں؟ لائن کے اندر سے آ جاتے ہیں، گٹر کی لائن سے آتے ہیں۔ ایسے ہی بھئی ہمارا باتھ روم تو بند ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، کوئی راستہ ہے ہی نہیں چوہے کا آنے کا، لیکن پتہ چلا وہ گٹر کی لائن سے نکل کے آ گیا، وہ سارا کام خراب کر کے پھر وہیں سے چلا گیا۔ تو ہمیں تو یہ دکھا دیا اللہ نے کہ فرمان رسول جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے دیکھو مثال یہ گند بلا تمہارے گھر میں جو لے کر آ رہا ہے چوہا، ایسے تمہارے اندر بھی گند بلا لے کے شیطان اندر گھس جاتا ہے، اور کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہیڈ کوارٹر تک پہنچتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ دل۔ یہ اگر ٹھیک ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے، یہ خراب ہے تو سارا نظام خراب ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر تک پہنچتا ہے اور وہاں ڈنگ مار مار کے جو نا کیا قرآن کریم کے اندر اس کا اور ایک تذکرہ ہے، کیا؟ الخنس۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کیا؟ الخنس۔ الخنس سے مراد یہی شیطان ہے جو بار بار پیچھے ہٹتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا قابو ختم ہوتا چلا جاتا ہے، جب دعائیں تسبیحات تلاوت کا اہتمام کرتا ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں غفلت آتی کہاں سے ہے؟ جو اپنے وقت کو پاس کرنے کی یہ بات سوچتا ہے، وقت کو ضائع کرنے کا سوچتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے طاری کی ہوئی غفلت کے نتیجے میں، اور اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے نفس۔ اس کی مدد کون کرتا ہے؟ نفس اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ نفس کی پیروی بھی بڑی خطرناک ہے۔ جو آدمی نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گویا کہ غیر شعوری طور پر اپنے دشمن کی مدد کر رہا ہے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو شیطان سچ مچ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو مشورہ دیں گے وہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا، نقصان کے لیے ہوگا؟
فائدے کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے لیے دشمن بنانے کا حکم نہیں دیا، لیکن ہمیں حکم دیا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے فرمایا انسان کا کھلا دشمن ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا انسان کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ حضرت کے پاس سے ایک دفعہ شیطان گزرا. اس نے بہت سارے چیتڑے اور ایسی کیسی چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں اپنے وجود پہ، وہ چلا جا رہا تھا. تو حضرت نے پوچھا شیطان سے کہ بھائی یہ تو نے کیا چیزیں اپنے ساتھ اٹھا رکھی ہیں، لٹکا رکھی ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت یہ تو میرے پاس جو ہے نا یہ جال ہیں، سارے جال، اور ان جالوں کے ذریعے میں انسان کو بہکاتا ہوں اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہوں، اور انہی جال میں اس کو انسان کو پھنساتا ہوں. انسان کو انہی جالوں میں، یہ جال ہے جیسے مچھیارا نہیں، کبھی جب دریا کے قریب ہوتا ہے اس نے جال اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رسیاں ہی رسیاں ساری اس نے اٹھا رکھی ہیں، لیکن جب وہ گھماتا ہے فضا کے اندر تو پھر وہ جال ایک چھتری نما بڑی سی چیز بن کے پھر پانی میں جا کے گرتا ہے اور پھر وہ مچھلیوں کو پکڑتا ہے. تو اسی طریقے کی چیز اس نے لٹکا رکھی تھی. چچا میاں کیا لٹکا رکھی تھی؟ کیا لٹکا رکھی؟ چچا میاں مچھلی پکڑ رہے ہیں. مچھیارے کا تذکرہ آ گیا نا، تو مچھلی کے پاس آپ پہنچ گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے جب شیطان اس کیفیت میں آیا، پوچھنے پہ کہا یہ میرے پاس جال ہے، انسان کو اس میں پھنساتا ہوں میں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا یار تو یہ بتا تیرے ان جالوں میں کوئی جال میرے لیے بھی ہے کیا، جس پہ تو نے کبھی مجھ کو بھی شکار کرنے کی کوشش کی ہو؟ تو شیطان کا جواب سنیں، کہتا ہے کہ حضرت ان جالوں میں کوئی جال آپ کے قابل ہے ہی نہیں جو آپ کو قابو کر سکے. زندگی میں نے ایک دفعہ کوشش کری تھی، سنیں غور سے، زندگی میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی آپ کے خلاف، آپ کے خلاف، چچا میاں کے خلاف، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف. آپ میرے آگے آ جائیں، قریب آ جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے خلاف زندگی میں ایک دفعہ میں نے کوشش کی، جب آپ نے ایک دفعہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آپ رات کو سو گئے، میں آ گیا آپ کے پاس اور میرا منتر کچھ آپ پر چل گیا اور میں نے آپ کو تھوڑا لمبی نیند سلا دیا. تو آپ جو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس میں کچھ کیا ہوا آپ کو. اس کے علاوہ زندگی میں اور کبھی میرا اختیار آپ پر چلا ہی نہیں، میرا کوئی جال آپ پر کارگر ہوا ہی نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو شیطان کے سامنے کہا سن لے کان کھول کر، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں کہ پیٹ بھر آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو غفلت طاری ہوتی ہے. پکی بات آپ کر کے دیکھ لو، کسی دن 2 روٹی کھانے والا شخص 1 روٹی پہ گزارا کر لے، دیکھیں کیسا اپنے آپ کو چاقو چوبند محسوس کرے گا. اور 2 روٹی کھانے والا کسی دن 2.5 روٹی کھا لے تو دیکھو کیسے غفلت طاری ہوگی اس کے اوپر. یہ ہوتا ہے میرے دوست. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب قسم کھا کر یہ بات کہی تو شیطان بھی پتہ کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی سے کوئی خیر خواہی کی بات نہیں کروں گا. میں نے آپ سے کر دی. اب سنیں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دفعہ جب پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو گئے تو معمولات میں اٹھنے میں تاخیر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی کے ذریعے تنبیہ فرمائی یحییٰ علیہ السلام کو اور فرمایا یحییٰ کیا آج تم کو میرے گھر سے زیادہ اچھا گھر کوئی مل گیا؟
میرے پڑوس سے زیادہ کوئی اچھا پڑوسی تم کو مل گیا؟ اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا یحییٰ میں نے جو اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اگر اس جنت کی تم ایک جھلک بھی دیکھ لو، کیا دیکھ لو؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھی جاتی ہیں. جھلک کیسے دیکھی جاتی ہے؟ آنکھیں کھول کے، آنکھیں بند کر کے مراقبہ ہوتا ہے. ایک جھلک اگر تم اس جنت کی دیکھ لو تو تم ساری عمر، اگر تمہیں خون کے آنسو بہانا پڑے رونے کے لیے، تو تم ایسے روتے روتے خون کے آنسو بہاتے بہاتے پوری زندگی گزار دو گے، لیکن تمہیں یہ نیند گوارا نہ ہوگی جو نیند یہاں بھی آ رہی ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو کیسے تنبیہ فرمائی. آج ہم لوگ تو دعوتوں میں جاتے ہیں، سوچتے ہیں دونے والا اور صحیح. اچھا، وہ دعوت کھلانے والے مہمان کے جو میزبان جو ہوتے ہیں، وہی بعض اوقات تکلف کہتے ہیں حضرت صاحب تھوڑا سا میٹھا تو چلے گا. بھائی تھوڑا سا میٹھا لے لیا. حضرت صاحب تھوڑا سا حلوہ بھی تو چلے گا. بھائی ہو گیا. حضرت صاحب تھوڑا آئس کریم بھی تو چلے گا. اب وہ حضرت صاحب کرتے کرتے وہ میٹھے کی شکل میں کئی سارے آئٹم، آخر میں حضرت صاحب کافی تو پیئیں گے نا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. کافی تو اچھا حضرت صاحب قہوہ پی لیجیے. میرے بھائیوں، زندگی میں یہی کام رہ گیا اور کوئی کام نہیں ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا مزاج ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اختیار کرنا چاہیے. جب بھی حضرت کی دعوت میں جاتے تھے فرماتے تھے بھائی بات سنو، جو کچھ کھلانا ہے، جو کچھ تم نے رکھنا ہے سب رکھ دو ادھر اور بس پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے اختیار دے دو، میری مرضی، جو میں کھاؤں جتنا کھاؤں اور جس چیز سے کھاؤں بس خلاص. یہ نہیں ہوگا صاحب 2 لقمے اور لے لیجیے. اچھا عجیب عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب تھوڑا 2 لقمہ اور چلے گا. اچھا باقاعدہ اگر آپ پلیٹ پہ ہاتھ رکھ رہے ہوں گے نا تو آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے اور کہیں گے حضرت صاحب دونے والے میری خاطر لے لیجیے. بھائی تیری خاطر کیا مطلب ہے؟ بھائی میں جی رہا ہوں اپنی خاطر یا تیری خاطر؟ صاحب میری وجہ سے میں دونے والا لے لیجیے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جتنا آدمی کو اپنی طبیعت کے مطابق کھانا ہے اس کو اتنا کھانے دو. میرے بھائیوں لوگوں دوستو، تو اللہ والے کہتے ہیں وہ ریاضت، وہ محنت جس کی وجہ سے آدمی کو اپنی زندگی قیمتی بنانے کا خیال اور اہتمام پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے 4 صفتیں ضروری ہیں. اور سب اللہ والوں نے 4 صفتیں اختیار کی، سب نے اختیار کی. نمبر 1 قلت طعام، نمبر 2 قلت منام، نمبر 3 قلت کلام، نمبر 4 قلت اختلاط مع الانام. یہ 4 چیزیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں کے ساتھ کم میل جول رکھنا، ضرورت کے تحت ملو بس خلاص. اور ہم لوگ تو کہتے ہیں یار چلو دوستوں میں چلتا ہے ٹائم پاس کرنا، دوستوں میں چلو ٹائم پاس کرنا. اب یہ چلے گئے دوستوں میں ٹائم پاس کرنے. کب گئے جی؟ رات کو پہلے آ کر کے آفس سے کاروبار سے آئے، بیوی بیچاری دن بھر گھر میں انتظار، وہ گھر نہیں اس کے لیے وہ انتظار گاہ بن جاتا ہے بیچاری کے لیے. وہ پورا دن انتظار گاہ میں بیٹھی رہتی ہے، میاں صاحب تشریف لائیں گے یا گھر کے جو سرپرست ہیں وہ آئیں گے. اب وہ آ کر کے کھانا وانا کھایا، تھوڑا کپڑا بدلا، اچھا بھائی میں دوستوں میں جا رہا ہوں. وہ بیچاری روک بھی نہیں سکتی، رو سکتی روک نہیں سکتی. اب کیا ہوگا؟ یہ دوستوں میں چلے گئے ہوا خوری کرنے کے لیے. میں اس کو بہت سخت لفظ سے گردانتا ہوں، یہ ہوا خوری نہیں، یہ آوارگی ہے. یہ ہوا پرستی ہے، ہوا خوری نہیں ہے، ہوا پرستی ہے. اور ہوا پرستی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع فرمایا. ہوا پرستی ہی تو انسان کو گمراہ کرتی ہے. سورہ صاد کی آیت پڑھو نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیسے فرمایا لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. ہوا پرستی مت کرنا داؤد، ورنہ تم کو یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. ہوا پرستی، نفس کی خواہش کس کے پیچھے پڑ رہے. لہذا میرے دوستو، یہ راتوں کو جا کے دوستوں میں بیٹھنا اور 2 بجے رات تک گھر سے باہر رہنا، ماں کو بھی نیند نہیں آتی، بیوی الگ جو ہے کڑتی رہتی ہے، بچے جو ہے پریشان کرتے رہتے ہیں ابا دیکھنے کو، وہ سو جاتے ہیں، ابا کی شکل نہیں دیکھتے. اور جناب عالی جب آ جاتے ہیں ابا، صبح بچے اٹھتے ہیں تو ابا جناب والا نیند مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب پھر بچے نہیں دیکھ پاتے، اسکول چلے جاتے ہیں.
جب بچے اسکول سے آتے ہیں پھر ابا موجود نہیں ہوتے ہیں، آفس چلے جاتے ہیں. یار یہ کیسا ابا ہے بھائی؟ اس سے کوئی بچوں کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہے، بچوں کو کوئی حق ہی نہیں ہے اس کے اوپر. بس بیوی پہ حکومت چل رہی ہے، بس اس حکومت کے تحت سارے وزارتیں چل رہی ہیں. بس ایسا کیسا نظام بنا ہے بھائی؟ ٹائم پاس کرنے کا نظام بالکل غلط ہے میرے دوست. یہاں جتنے حضرات موجود ہیں اور جتنے حضرات کہیں دور سے میری آواز سن رہے ہیں، میں سب سے دل کی کڑن سے درخواست کرتا ہوں یہ حرکتیں چھوڑ دیجیے. میرے الفاظ ذرا سخت ہیں، حرکت کا لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس کو حرکت بول رہا ہوں. یہ پسندیدہ طریقہ ہے ہی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ لیجیے، پوری زندگی پڑھ لیجیے. آپ نے گفتگو بہت تھوڑی کری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ آپ نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں جو سب سے طویل گفتگو فرمائی ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ. اور اس خطبے کو آج کی گھڑیوں پر اگر ہم موازنہ کریں تو خطبہ 40 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کتنے منٹ کا؟ 40 منٹ. یعنی پوری اسلامی دنیا کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا سب سے طویل ترین جو لیکچر دیا ہے وہ لیکچر بھی 40 منٹ سے زیادہ کا ہے ہی نہیں. اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یار دوستوں میں چلے گئے، بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، دوستوں کے پاس بیٹھ کے جا کر کے چائے کی دکان پر روڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے 2 بجے رات تک گپ شپ کرنے کا بڑا ٹائم ہے. یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس اسلام نے سبق سکھایا ہے ہمیں؟ لوگ اس کو خوبیوں کے ساتھ شمار کرتے ہیں. کراچی روشنیوں کا شہر ہے، رات بھر جاگتے رہو، آوارہ گردی کرتے رہو، روشنیوں کا شہر ہے. بند کرو ان روشنیوں کو. ویسے ہی ملک کے اندر بجلی نہیں ہے اور بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی. خامخواہ کے لیے ہم نے جو ہے رات کو دکانیں کھول رکھی ہیں اور بازار کھول رکھے ہیں، ہوٹل آباد ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہماری صحت کا بیڑا غرق، ہماری معیشت کا بیڑا جو بھی ہے وہ آپ جانتے کہاں ہے. بیڑا ساحل پر ہے یا موجوں میں؟ اللہ ہی بہتر جانے، چچا کو پتا ہوگا. بات یہ ہے ہماری صحت خراب، ہماری تجارت خراب، ہماری عبادت خراب اور ہمارا جو امیج دنیا میں بنا وہ بھی خراب. دنیا کے ملکوں میں لوگ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے گھروں سے نکلے ہوتے ہیں، کچھ دوڑ رہے ہیں، کچھ ورزش کر رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، لوگ اپنے آفس میں جا رہے ہیں، دکاندار دکان کھول رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں دنیا کے بعض ملکوں میں یہ احوال. اور ہمارے ہاں کراچی والے ان کو پتہ ہی نہیں سورج کب طلوع ہوتا ہے. ان کی جو کپڑا مارکیٹ ہے وہ 11 بجے کے بعد تو چوکیدار آتے ہیں شٹر اٹھانے کے لیے. صاحب ابھی نہیں آئے، صاحب 1 بجے تشریف لائیں گے. اور جو 1:30 بجے کوئی گاہک آ گیا تو کہیں گے یار صبح سویرے بسم اللہ ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آدھا دن گزرنے کے بعد پہلا گاہک آیا تو کہہ رہے ہیں اب جو ہے صبح سویرے بسم. یہ صبح سویرے زبان سے جھوٹ بول رہے ہو، طبیعت کے اندر جھوٹ بس گیا ہے ہمارا. کہاں سے خرابی آئی ہمارا؟ یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے سارا الٹ پلٹ کر دیا، سارا الٹ پلٹ کر. میرے دوستو تو ہم نے خود اپنا نظام بگاڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے احوال اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ اپنا یہ بگاڑا ہوا احوال ہم خود درست نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا. تو میرے دوستو میں تو یہ کہہ رہا تھا یہ دوستوں میں بیٹھ کر جو راتوں کو لوگ کئی گھنٹے وقت پاس کرتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے یہ سارے دوست آپ کے دشمن ہیں. توجہ طلب بات ہے. کوئی ایسا دوست ایسا نہ ہو کہ پھر میرے پیچھے آ جائے مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ. یہ قرآن کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جتنے دوست ہیں نا جن کے ساتھ تم ٹائم پاس کر رہے ہو قیامت کے میدان میں سارے تمہارے دوست دشمن ہوں گے. اللہ فرماتا سارے دشمن ہوں گے سوائے ان دوستوں کی جو اہل تقوی ہے. اہل تقوی سے دوستی کرو گے تو یہ دوستی کام آئے گی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس نے فرمایا اہل تقوی سے دوستی کرو، یہ کام آئے گی. یہ جو چائے کی دکانوں پر اور ہوٹلوں پر اور جناب والا ہوا خوری میں آپ بہت سارا ٹائم ضائع کرو، دوستوں کا یہ دوست آپ کے کام کے نہیں ہیں.
یہ سارے آپ کے مخالف. تو میرے دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے اس موقع پہ یاد آتا ہے، جس کو اپنے سند کے ساتھ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بھی اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، فرمایا اس کا تھوڑی دیر 1 ساعت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا میری اس مسجد میں 10 سال اعتکاف کرنے سے افضل ہے. کتنا؟ 10 سال اعتکاف کرنے سے افضل ہے. کس کے ساتھ بیٹھنا؟ ہوا خور ٹائم پاس دوستوں کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا. ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا رکھتے تھے جس میں صرف گھر کے افراد ہوتے، بس موبائل فون بند، ٹی وی بند، بس صرف بیوی بچے، گپ شپ لگاؤ، ہنسو کھیلو کھاؤ پیو، ایک دوسرے سے نصیحت، جو بھی ہے ان کا حق ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. تو غفلت جو ہوتی ہے وہ آتی ہے زیادہ کھانے سے. قلت کلام، کم بولنا بھی ہماری ضرورت ہے. قلت منام، کم سونا بھی ہماری ضرورت ہے. قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ لگانا، یہ اس سے بچنا بھی ہماری ضرورت ہے. تو قلت طعام پہلے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ خواہش نفس کے پیچھے مت چلنا ورنہ تم کو گمراہ کر دے گا، اللہ فرماتا. اور آگے فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ ایسے اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کو سنگین عذاب ملے گا اس وجہ سے کہ غافل ہو گئے، انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا. قیامت کے دن کو وہی بھلاتا ہے جو غافل ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے بچائے. میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الکیس، سمجھدار ہوشیار چالاک بندہ وہ ہے، من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے. اور فرمایا والعاجز، اور بے وقوف وہ شخص ہے، عاجز کا ترجمہ بے وقوف کر رہا ہوں میں، بے وقوف وہ شخص ہے، من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جو اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا دے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے، اللہ مجھے یوں دے دیں گے، اللہ اتنی بڑی جنت دے دیں گے. بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات، کام کچھ نہیں کیا اور جنت کا جناب والا ہم نے جو ہے بس وہ آسرا کیا ہوا ہے. تو میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ محنت، مسلسل محنت محنت محنت. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، عملی زندگی، بعض صحابہ نے مشاہدہ کیا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ دیگر اور ہماری ازواج ہماری امہات المؤمنین جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں، ان سب نے جو حضور کی عملی زندگی کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا تدبر کی زاویے سے لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی راتیں کچھ آرام پھر عبادت، پھر آرام پھر عبادت. قرآن کریم بھی اس کا نقشہ کھینچتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اندازہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی راتوں کا نقشہ کھینچ دیا کہ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ تھوڑا سا عبادت کرتے ہیں پھر تھوڑا سا سو جاتے ہیں، پھر تھوڑا عبادت کرتے ہیں پھر تھوڑا سو جاتے ہیں. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے دوستو یاد رکھنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اگر عبادت کے لیے تھوڑا استراحہ کر لے تو استراحہ اس کا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. کس لیے استراحہ کر رہا ہے؟ تاکہ عبادت کرے. تو یہ استراحت تھوڑی دیر کی، جیسے ہماری بیٹری چارج ہو گئی. حضور نے فرمایا نا، ایک آدمی اگر عبادت کر رہا ہے رات کو یا تلاوت کر رہا ہے، اس کو اونگ آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبادت ابھی روک دے، سو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ اونگتے اونگتے مانگنے جا رہا ہے دعا اور کلمات بد دعا کے نکل لیں، ایسا نہ ہو جائے. یہ حضور نے خود فرمایا. لہذا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. آرام کس لیے کر رہے ہیں؟
کہ آپ دوبارہ کھڑے ہو کر صحیح طرح عبادت کر سکیں، تو آپ کا یہ آرام بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی اتباع ہوا کی، نفس کی پیروی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف لفظوں میں تنبیہی انداز میں فرمایا کہ اے نبی، آپ نے دیکھا اس شخص کو، اس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا، معبود بنا رکھا۔ یہ نفس کی خواہش کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا معبود، کہ دل میں جو بات آ گئی وہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور جناب والا، اور وہ اس کے خلاف چلنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی محنت برداشت کر لیں گے، لیکن جو میرے نفس میں جو خواہش پیدا ہو یہ پوری ہونی چاہیے۔ غالباً مجھے یاد آیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، انہی کا تذکرہ ہے خاص جو میرے ذہن میں ہے نام۔ بہت بڑے ہمارے کہہ لیجیے کہ محدث ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت کی آخر میں طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لوگ علاج معالجے کی فکر کرتے تھے لیکن شفا نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی مرید نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے فلاں محلے میں ایک پنڈت جی ہے۔ کون ہے؟ پنڈت جی ہے، وہ جنتر منتر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جنتر منتر، جھاڑ پھونک کرتا ہے، لیکن جس شخص کو جھاڑ پھونک کر دے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جو حضرت نے سنا تو حضرت نے سختی سے کہا سنو غور سے، میں مر بھی جاؤں نا تب بھی مجھے لے کر مت جانا اس کے پاس، مجھے موت قبول ہے لیکن اس کے پاس جانا قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو مریدین جو خدام سے بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یار حضرت تو ہوش میں نہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی اس میں ستا، اس نے کہا یار اٹھاؤ حضرت کو لے چلتے ہیں، بس علاج، ہم لوگ خادم کس کام کے ہیں، علاج کرائیں گے، چلو پنڈت جی کے پاس لے گئے۔ وہ حضرت کی چارپائی سمیت حضرت کو اٹھایا اور پنڈت جی کے پاس لے کے چلے گئے۔ حضرت بے ہوش تھے، اور پنڈت جی نے اپنا کوئی بھی جنتر منتر کیا اور دم درود کیا، درود تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کیا کہنا چاہیے، جھاڑ پھونک کیا۔ تو جھاڑ پھونک کیا، حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب حضرت کی آنکھ کھلی تو پوچھا بھائی تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ کہا وہ پنڈت جی کے پاس لے آئے۔ حضرت بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے خدا کے بندو تم کو میں نے پہلے کہا تھا اس کے پاس مت لے کر آنا، میں مر بھی جاؤں تب بھی نہیں لانا، لیکن تم لوگ لے آئے۔ اب حضرت بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں، اتنے وہ پنڈت جی آ گیا خیریت پوچھنے کے لیے۔ حضرت نے اس پنڈت سے کہا یار یہ بتا پنڈت جی، تجھے اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا کہ تو جس کو بھی جنتر منتر کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ کیا چکر ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ دیکھیں اللہ والوں کی فراست دیکھیں۔ اس پنڈت نے کہا حضرت جی مجھے یہ مقام ملا ہے بڑے مجاہدے کے بعد، اور وہ مجاہدہ میں یہ کرتا ہوں کہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں ہر جگہ۔ نفس اگر نفس کہتا ہے بھی کھانا کھانا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں، نفس بولتا ہے پانی پینا ہے تو میں پیاسا رہ جاتا ہوں، نفس بولتا ہے سونا ہے تو میں جاگتا رہ جاتا ہوں، نفس بولتا ہے گھر سے باہر جانا ہے تو میں اندر ہی رہ جاتا ہوں۔ تو میں نفس کے خلاف کرتے 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 میرے بھگوان نے مجھے یہ مقام دے دیا کہ میں جس پر بھی جھاڑ پھونک کر دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب حضرت نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا اچھا پنڈت جی ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، تم تو نفس کی مخالفت کرتے کرتے جہاں تک پہنچ گئے، تو ایک بات بتاؤ، تمہارا نفس جو ہے اسلام قبول کرنے کو پسند کرے کہ نہیں کرے؟ تمہارا نفس اسلام قبول کرنے کو پسند کرے کہ نہیں کرے؟ تو پنڈت جی پھنس گئے پنڈت جی، کہنے لگے حضرت جی بات تو تم صحیح کہو، میرا نفس تو اسلام قبول کرنے کو پسند نہ کرے۔ تو حضرت نے کہا تو یہاں اس کی خلاف ورزی کیوں نہیں کرتا؟ جب تو اس کی خلاف ورزی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچا ہے تو ایک اور مقام ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کا، نفس کی خلاف ورزی۔ نفس ذرا اسلام کو پسند نہیں کرتا، اب یہاں تو نفس کی مخالفت کر لے گا تو تیرا مقام اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت جی پڑھاؤ کلمہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں شر کے اندر سے خیر کو نکال لاتے ہیں اور خیر کے اندر سے کبھی شر کو اللہ تعالیٰ پیدا کر لیتے. اللہ قادر ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو نفس کی مخالفت اور نفس کے خلاف چلنا یہ ریاضت ہے جو اللہ والے اپنے سالکین مریدین سے کرواتے ہیں. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. سارے بھائی سارے بزرگ ساری مائیں بہنیں بیٹیاں سب نیت کریں. سب سے پہلے کھانے پر نظر ماریں. جو اگر ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو نیت کرو کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ 2 ٹائم کھائیں گے. بولو بھائی انشاءاللہ. یار بولو گے مولوی کیسے نیت کروا رہا ہے, یہ مروا دے گا ہمیں یہ تو میرے دوستو نہیں, ناراض مت ہونا. میں آپ سے وہ مشورہ کر رہا ہوں جو مشورہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اہل جنت جو کھانا کھائیں گے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, ایک کھانا ان کا صبح کو ہوگا ایک کھانا شام کو ہوگا. تو اہل جنت کا کھانا 2 ٹائم ہے اور اہل دنیا 3 ٹائم کھا رہے ہیں. کیا چکر ہے؟ اہل جنت سے زیادہ آپ نے کھانا ہے کیا؟ یہ ہمارا پیٹ نہ ہوا لالو کھیت ہو گیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں چچا میاں؟ تو بھائی دوستو اہل جنت کی صفت اختیار کرنے کا نیت کرنا کوئی غلط بات ہے؟ ہم سب نیت کریں کہ اہل جنت کی صفت اختیار کریں گے سب کو انشاءاللہ. ایک کھانا ہم کھائیں گے صبح کو اور ایک کھانا ہم کھائیں گے شام کو. شام کا مطلب یہ ہوتا ہے عشاء کے بعد نہیں, وہ تو رات ہو جاتی ہے. شام کا مطلب ہوتا ہے غروب سے پہلے یا زیادہ سے زیادہ غروب کے بعد. بس ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں کراچی سٹی اسٹیشن کی مسجد کے ایک طویل مدت تک امام و خطیب رہے, حضرت قاری شریف احمد صاحب دہلوی. جانتے ہیں 104 سال عمر پائی حضرت نے. کتنی؟ 104 سال تقریباً. حضرت کا معمول تھا مغرب کے فوراً بعد کھانا. اگر کسی دن کھانا تیار ہونے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کا ٹائم ہو گیا, کھانا منع, اب کھانا نہیں کھائیں گے خلاص. اس لیے کہ عشاء کے فوراً بعد سونا ہے بھائی. عشاء کے فوراً بعد کیا ہے؟ سونا ہے. تو اب دیکھیے انہوں نے اپنے کھانے کا نظام صحیح رکھا. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اتنی لمبی عمر کیسے پائی, لیکن اسباب کے درجے میں یہی ہے کہ کم کھانے والا زیادہ اچھا صحت مند رہتا ہے اور زیادہ لمبی اس کو کیا ہے اننگ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. کیا زیادہ لمبی اننگ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. تو دوستو ہم سارے کے سارے دنیا کے اندر پلیئر ہیں, میدان ہے, ہم نے اننگ کھیلنی ہے, مضبوط اننگ کھیلنی ہے. اگر زیادہ ہم نے لنچ کر لیا تو رننگ کیا کریں گے؟ ہم وہیں کھڑے رہ جائیں گے اور رن آؤٹ ہو جائیں گے. ہم ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے خطرے کی بات ہے دوستو. شیطان ہمیں کیسے کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے. تو کم کھانا, سب نیت کرو کہ اہل جنت کی صفت پہ انشاءاللہ عمل کریں گے سب کو انشاءاللہ. ایک صبح کا کھانا ہو اور ایک شام کا کھانا ہو. مغرب سے پہلے کھا لو, مغرب پڑھو گے, مغرب کے بعد کچھ تھوڑا ذکر و اذکار چلنا پھرنا ہوگا, عشاء پڑھو گے, انشاءاللہ سونے کے لیے یہ مشین تیار ہے, بس آرام سے. اور اگر رات کو 12 بجے دعوتیں کھا کر ہم آئیں گے تو کھٹی کھٹی ڈکاریں آئیں گی. صبح اٹھیں گے بد ہضمی ہوگی کیونکہ ہم نے بد نظمی کی ہے. تو اس بد نظمی کے نتیجے میں بد ہضمی اور بد ہضمی کے نتیجے میں سارا نظام خراب. تو کوشش کرنا ہے کہ ہمیں بہت جلدی رات کا کھانا کھا لینا چاہیے. اور صبح کا کھانا وہ جو ناشتہ ہے نا 8 بجے والا, آپ اس کو 8:30 بجے کر لو, 9 بجے کر لو, لیکن وہ کھانا ہو, بس وہ کھانا ہونا چاہیے. پھر دوپہر میں کیا ہو؟ دوپہر میں ہوا کھاؤ. دوپہر میں کیا کھاؤ؟ ہوا کھاؤ. بس کھانا کھانا ضروری تھوڑی ہے. دوپہر میں آپ نے چھوٹا موٹا, چلو طبیعت میں تقاضا ہے, کوئی پھل فروٹ چھوٹی موٹی کوئی چیز لے لی اور ہلکا سا پیرولہ کر لیا, بس خلاص کافی. میرے دوستو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو قلت طعام قلت منام, جب آدمی کم کھائے گا اس کی نیند خود بہت کم ہو جائے گی, زیادہ کھائے گا نیند زیادہ ہو جائے گی. اور قلت کلام,
گپ شپ کم کرنا چاہیے، اور دوست احباب سے بہت زیادہ مل جل کر کے وقت ضائع کرنا یہ بھی کم ہونا چاہیے۔ یہ ریاضت کے 4 اہم اصول ہیں، اس پر سارے اللہ والے محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچو۔ ہمہ وقت چلتے پھرتے کوشش کرو میرے دوستوں، آسان سے آسان ذکر آپ کی زبان پہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مختصر سے مختصر درود، مختصر سے مختصر درود ہو اور استغفار کا مختصر کلمہ ہو، یہ 2 چیزیں ہماری زبان پہ چلتے پھرتے رہنی چاہیے تاکہ ہم غافلین میں شمار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو غفلت سے بچائے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال میں اچھے انداز سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کو، تمام حاضرین و حاضرات کو اور غائبین و غائبات کو یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی رضا والی حیات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما، اہل تقوی کے زمرے میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ یا اللہ اولیاء صدیقین کی فہرست میں ہم غریبوں کا نام بھی پروردگار اپنے فضل سے شامل فرما۔ یا اللہ اولیاء صدیقین والے اعمال اور صفات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح اللہ والوں نے اپنی عملی زندگی گزاری ایسے ہی ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین و حاضرات میں، غائبین و غائبات میں جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا و صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت والا مدظلہ کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرما اور اچھی بابرکت طویل و عمر عزیز عطا فرما۔ حضرت کے گھر میں یا اللہ جو بھی افراد بیمار ہیں پروردگار انہیں بھی اپنے فضل سے کامل شفا و صحت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین و حاضرات کے گھروں میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو عافیت میں تبدیل فرما۔ رب کریم ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنی منشا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرما دے۔ پروردگار ہمیں اہل تقوی میں شامل فرما دے۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعائیں تیرے رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا